محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ ایک طرف بیٹھا ہوا رو رہا ہے جس کے جسم پر پرانے کپڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے سے رونے کا سبب معلوم کیا اور فرمایا کہ آخر ان بچوں کے ساتھ تم کیوں نہیں کھیلتے؟ اس لڑکے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں اور کہنے لگا، جناب مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے، آپ مجھ سے کیا دریافت کرتے ہیں؟ میرا باپ ایک جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گیا تھا، وہ شہید ہو گیا اور میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا۔ ان دونوں نے میرا مال ہضم کیا اور مجھے میری ماں کے شوہر نے گھر سے نکال دیا ہے۔ اب نہ میرے پاس کھانے پینے کا سامان ہے، نہ رہنے کو مکان۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ بچے جن کے باپ زندہ ہیں میں نے خوش و خرم کھیلتے دیکھا تو میرا غم تازہ ہو گیا اور مجھے اپنے باپ کی یاد آ گئی اور رونا آ گیا۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، کیا تو اس پر راضی نہیں کہ میں تیرا باپ بنوں اور عائشہ تیری ماں اور فاطمہ تیری بہن اور حسن و حسین تیرے بھائی؟ یہ سن کر لڑکے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس سے زیادہ میرے لیے اور کیا خوش قسمتی ہوگی؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو گھر لے گئے، نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنائے، کھانا کھلایا اور اس کو خوش کر دیا۔ اب وہ لڑکا ہنسی خوشی دوڑتا ہوا ان لڑکوں کے پاس گیا۔ لڑکوں نے معلوم کیا کہ ابھی تو تم رو رہے تھے، آخر اتنی دیر میں کیا خوشی حاصل ہو گئی جو حساس بساس نظر آتے ہو؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ میں بھوکا تھا، اب آسودہ ہو گیا، ننگا تھا، اب کپڑے پہن لیے، یتیم تھا، مگر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میری ماں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میری بہن اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میرے چچا اور حضرت حسن اور حسین میرے بھائی بن گئے ہیں، تو مجھے اس سے زیادہ کیا خوشی ہوگی؟ اس کی یہ بات سن کر لڑکوں نے تمنا ظاہر کی کہ کاش ہم سب کے باپ اس لڑائی میں مر گئے ہوتے، یعنی ہمیں بھی یہ نعمت میسر آ جاتی جو اس لڑکے کو یتیمی کے سبب حاصل ہوئی، اور اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد وہ لڑکا عمر بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس کو اس قدر رنج ہوا کہ اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہوا کہہ رہا تھا کہ آج میں یتیم ہو گیا، میں غریب اور مسافر ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا۔